کریم علیہ السلام نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، کہ حیا اور ایمان دونوں کو اکٹھا جوڑ دیا گیا ہے۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، فرمایا کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک اٹھ جائے گا تو دوسرا بھی اس کے ساتھ اٹھ جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ بے حیا ہو اور ایمان والا ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں کو جوڑ دیا گیا ہے، جب ان میں سے ایک چلا جاتا ہے تو پھر دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ صاحب حیا ہو اور صاحب ایمان نہ ہو، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ بندہ صاحب ایمان ہو اور بے حیا ہو۔ تو حیا جو ہے یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسا وصف ہے کہ جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب بتائیے، حیا اور ایمان اکٹھا جڑا ہوا ہے، تو اب یہ ایمان صرف عورتوں میں ہوتا ہے یا مردوں میں بھی ہوتا ہے؟ مردوں میں بھی ہوتا ہے نا۔ جب مردوں میں ایمان ہوتا ہے تو مردوں میں حیا کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب میرے سارے مخاطبین مرد ہیں، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ حیا کا جو مردوں کے سمجھنے والا معاملہ ہے اس کو فوکس کیا جائے۔ ہم سمجھتے کہ حیا جو ہے وہ صرف عورت کے پردے کا نام ہے۔ جس قرآن میں عورت کو پردے کا حکم ہے، اسی قرآن میں مرد کو نظریں نیچی رکھنے کا بھی حکم ہے۔ اگر کوئی بے حیا ہے تو وہ اس چیز کا عذر مرد کے لیے نہیں ہے کہ وہ بے حیا ہو جائے۔ بے پردہ عورتیں ہیں، اب کسی کو کہا جائے کہ تم بدنگاہی نہیں کرو، بے حیائی نہیں کرو، وہ کہے گا کہ بے حیائی تو یہ بے پردہ عورتیں کر رہی ہیں، میں تھوڑی کر رہا ہوں۔ تو یہ تمہارا ان کو دیکھنا، یہ تمہاری بے حیائی ہے۔ ان کا بے پردہ ہو جانا آپ کی بدنگاہی کے لیے جواز کا باعث نہیں ہے، بلکہ غلاظت جمع غلاظت ڈبل غلاظت ہو جاتا ہے۔ ایک غلاظت دوسری غلاظت کے لیے عذر نہیں بنتی، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں کا نیشنل گیم جو ہے وہ بلیم گیم ہے۔ ہمارے معاشرے کا نیشنل گیم کیا ہے؟ بلیم گیم۔ کرکٹ ہاکی نہیں، بلیم گیم، کہ ہم عورت کو کہیں گے عورت بے حیا ہو گئی، تو ہم کہاں کے حیادار ہیں؟ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے۔ تمہارے قوام کے ہوتے ہوئے، تمہاری حاکمیت کے ہوتے ہوئے عورت بے حیا ہو گئی تو اس کا مطلب یہ کہ تم پہلے بے حیا ہوئے اور عورت بعد میں بے حیا ہوئی۔ مرد بے حیا پہلے ہوا، عورت بے حیا بعد میں ہوئی، کیونکہ وہ تھی تو اس کی سپرویژن میں نا۔ اس نے تربیت کے وقت غفلت برتی، اس نے تربیت کے وقت شارٹ کٹ چاہا، تربیت کے وقت اس نے یہ سمجھا کہ شاید مال جمع کر لینا اور گھر والوں کو خرچہ دیتے رہنا یہی میری ذمہ داری ہے، میری کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ مرد کے ذریعے سے ہی یہ پھر عورت سے حیا رخصت ہوا۔ اگر مرد حیا دار ہو تو کیسے اس کی عورت بے حیا ہوگی؟ الا یہ کہ وہ اپنے حق سے غفلت کرتا ہو۔ کیونکہ ہمارے سامنے معاشرے میں ہے، باپ دیندار ہے لیکن اولاد، چاہے وہ مردانہ اولاد ہے یا زنانہ اولاد ہے، ان میں حیا نظر نہیں آتا۔ اور اگر ہم نے حیا کی تعلیم دینی بھی ہو تو ہم بیٹی کو دیتے ہیں،
کون سا ایسا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو بھی حیا کی تعلیم دیتا ہو؟ ماں یا باپ بیٹی بالغ ہوتی ہے اس کو تو برقع نقاب کے لیے تیار کرتے ہیں، لیکن کبھی بیٹے کو بھی بٹھا کے سمجھاتے ہیں کہ آنکھیں نیچی رکھنا یہ تمہارے اوپر ضروری ہے، اپنی نظر میں حیا کا عنصر لازمی رکھنا یہ بیٹے کی ذمہ داری ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ جب اس کی آنکھ برائی کو دیکھنے کے لیے راضی نہیں ہوگی تو یہ اس کا رویہ اس برائی کو بے معنی کر دے گا، کیونکہ دیکھنے والے نظارے کی قیمت بڑھاتے ہیں، دیکھنے والے نظارے کی قیمت بڑھاتے ہیں، اگر دیکھنے والے نہ ہو تو نظارے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔